بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم۔ ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے اندر دو چیزیں کسی بزرگ کی خدمت میں رہ کر پیدا کر لے، اس کے بعد جو بھی خدمت اسلام کرے گا وہ مکمل ہوگی۔ ایک محبت اللہ تعالی کی اور دوم خوف و خشیت اللہ تعالی کی، بس دونوں کے مجموعہ سے عمل مکمل ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ طریق میں بعد تصحیح عقائد و اعمال ضروریہ کے سب سے بڑی چیز محبت ہے، اس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ مراقبات سے بھی زیادہ تر یہی مقصود ہے کہ ان سے یکسوئی ہو اور یکسوئی سے محبت ہو۔ ارشاد فرمایا کہ سالک کو تسلی دینے سے جس قدر سلوک طے ہوتا ہے کسی اور تدبیر سے نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے حق تعالی کی محبت کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور محبت ہی اقرب طریق ہے۔ اس لیے مجھ کو ارشاد فرمایا کہ سالک کو تسلی دینے سے جس قدر سلوک طے ہوتا ہے کسی اور تدبیر سے نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے حق تعالی کے ساتھ محبت کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور محبت ہی اقرب طریق ہے۔ اس لیے مجھ کو بڑا اہتمام رہتا ہے کہ طالبین کے قلوب میں اللہ تعالی کی محبت پیدا کی جائے۔ ایک سلسلہ گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ اس راہ میں صرف ایک ہی طریق ہے کامیابی کا، وہ یہ کہ خدا سے محبت پیدا کرو، بس یہی جڑ ہے تمام تصوف کی، بدون اس کے اس راہ میں کامیابی مشکل ہے۔ اب رہا یہ کہ محبت پیدا کرنے کا کیا طریق ہے، سو وہ طریق یہ ہے کہ اہل محبت کے پاس بیٹھو، ان کی صحبت اختیار کرو، اس کی برکت سے یہ چیز نصیب ہو جائے گی، اور یہ چیز نہ پیر کی توجہ پر موقوف ہے اور نہ کسی تعویذ گنڈوں پر، یہ خود اپنی طلب پر موقوف ہے۔ اب جس کو بھی عطا ہو جائے مگر طلب ضرور شرط ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اول تو یہ کہ نیک عمل میں بنیت ازدیاد محبت استقامت کے ساتھ مشغول رہو۔ دوم یہ کہ اللہ تعالی کا نام لو تو جی لگا کر، یعنی تھوڑا اللہ اللہ بھی کرو۔ سوم یہ کہ اہل محبت کی صحبت اختیار کرو اور وہ جو کہیں وہ کرو، پھر تو تھوڑے دنوں میں دل نور سے معمور ہو جائے گا، اور خدا کی قسم اس قدر محظوظ ہوگے کہ تمہاری نظر میں پھر سلطنت کی بھی کچھ حقیقت اور وقت نہ رہے گی۔ ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ محبت پیدا کرنے کا بہت ہی سہل طریق ہے۔ میں نے ایک امی بزرگ سے بھی پوچھا تھا کہ خدا سے محبت کس طرح پیدا ہو؟ فرمایا کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی کو آپس میں ملا کر رگڑو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ دریافت فرمایا کہ کچھ گرمی معلوم ہوئی؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں گرمی معلوم ہوئی۔ فرمایا بس یہی طریقہ ہے محبت پیدا کرنے کا، کثرت سے اللہ اللہ کر کے قلب کو رگڑا کرو، محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ بزرگ بہت بھولے تھے۔ بعض بزرگ بھولے ہوتے ہیں مگر بے وقوف نہیں ہوتے۔ بھلا جس نے اپنے مالک کو راضی کر لیا یا راضی کرنے کے اہتمام میں لگ گیا، اس سے زیادہ کون عاقل ہوگا؟ اور جو شب و روز اپنے مالک کی نافرمانی اور گستاخیوں میں لگا ہو، اس سے زیادہ کون بے وقوف ہوگا؟ غرض اہل اللہ نہ بے وقوف ہوتے ہیں نہ دیوانے ہوتے ہیں، ہاں ایک کے یعنی اللہ کے دیوانے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہی امی بزرگ جن کا ذکر اوپر ہوا ہمارے مدرسہ کانپور میں تشریف لائے۔ مدرسے کا کام محض توکل پر تھا۔ میں نے کہا حضرت اس مدرسے سے کوئی مستحکم بنیاد نہیں، دعا کیجئے، یعنی مدرسہ مالی طور پر مستحکم نہیں۔ فرمایا کہ تم تو مولوی آدمی ہو،
جانتی ہو کہ یہ تمام عالم کا کارخانہ حق تعالی کی قدرت سے چل رہا ہے. قدرت ہی ایک ایسی چیز ہے جو تمام عالم کو سنبھالے ہوئے ہے. تو کیا قدرت اتنے بڑے عالم کے کارخانے کو تو سنبھالے ہوئے ہے، تمہارے مدرسے کو نہ سنبھال سکے گی؟ اللہ پر نظر رکھو، یہ فرما کر دعا فرمائی. کیا ٹھکانہ ہے اس عقل کا. ارشاد فرمایا کہ محبت نہ ہونا مگر اس پر افسوس ہونا کہ محبت نہیں، یہ بھی تو محبت ہے. اور اسی سلسلہ میں فرمایا کہ محبت طبعی معین ہو جاتی ہے محبت عقلی کی. اس پر سوال کیا گیا کہ اگر دونوں جمع ہو جائیں تو کیا زیادہ فضیلت ہوگی؟ فرمایا کہ ظاہر ہے بلکہ اعمال صالحہ نہایت خوبی اور رغبت سے صادر ہوں گے، بس یہ ہے کہ دونوں کے مل جانے کا بڑا فائدہ. ارشاد فرمایا کہ ہمارا مسلک یہ ہے کہ انڈا کھاؤ، مرغی کھاؤ، مرغن کھانے کھاؤ اور کام کرو، شرارت کے قصد مس کھاؤ، خدا کی نعمت کو برتو، اگر سامان دے استعمال کرو. خدا تعالی کی نعمت برتنے سے منعم کی محبت بڑھتی ہے. ہمیں راحت پہنچتی ہے تو محبت ہوتی ہے. اگر راحت برت کر محبت ہو اور اس کے بعد کلفت بھی ہو تو اس میں بھی راحت ہوتی ہے. خوب کھاؤ پیو جتنا خدا تعالی نے دے، مگر کھانے پینے کے بندے نہ بنو. اس فکر میں مت رہو کہ پشاور سے چاول آنے چاہیے، فلاں جگہ سے یہ چیز آنی چاہیے، لیکن اگر خدا تعالی دے تو کیوں نہ استعمال کرے، کیوں احتراز کرے. ارشاد فرمایا کہ عاشق کو اس سے بحث نہیں ہوتی کہ میرے عمل پر کچھ ثمرہ مرتب ہوا یا نہیں، عمل سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں. وہ تو محض محبت کی وجہ سے محبوب کی خدمت میں لگا رہتا ہے، چاہے کامیابی ہو یا ناکامی. حق تعالی شانہ ہمیں بھی اپنے فضل سے اپنی محبت نصیب فرما دے.